زمین میری تم کاش کرو، نفع آدھا میرا آدھا تیرا، یا زمین میری تم کاش کرو، میرے لیے سال میں اتنا پیسہ دے دو، اس مسئلے کی وضاحت کریں۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا کہ حرام مطلق ہے، گاؤں دیہاتوں میں تو سب اسی طرح زمین دیتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد بہت اچھے بڑے اسلامک اسکالر تھے، لیکن یہ مسئلے میں بہت بڑی غلطی کی ہے۔ صحابہ سے اس کا جواز ملتا ہے، حدیثوں سے بھی اس کا جواز ملتا ہے، انہوں نے اس کو سود کہا ہے، سود کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ بھائی زمین آپ کی، آپ کرائے پہ دے دیں اگلے کو، تو اس میں کرائے پر اجارہ تو شرعاً سب کے نزدیک جائز ہے، اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اسی طرح صحابہ کے دور میں مزارعات کا رواج تھا کہ جس کی زمین ہے اس کو اپنے کسان کو دے دی، اور کسان کو یہ کہا کہ بھائی تو محنت کر، جو پیداوار ہوگی اتنے پرسنٹ میری اتنے پرسنٹ تیری۔ اب اس پہ بعض لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ زمیندار تو بیٹھ کے کھا رہا ہے، بیٹھ کے نہیں کھا رہا، اس کی زمین استعمال ہو رہی ہے، کسی کا پیسہ استعمال ہوتا ہے، کسی کی محنت ہوتی ہے، جو غریب آدمی ہے وہ محنت کرتا ہے، جو پیسے والا آدمی بیٹھ کے کھاتا ہے، تو یہ تو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ اگر پیسے والے نے بھی بیٹھے بغیر کھانا تھا تو پیسے کا فائدہ کیا ہوا اس کا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ آدمی پیسہ کماتا ہے، دیکھو ہم کتنے لوگوں کو جانتے ہیں ساری زندگی محنت کر کے پیسہ کمایا، دکانیں بنائی، اب کہیں گے یار ہم نے بڑی محنت کر لی، اب ہم دکانیں کرائے پہ دے کے بیٹھ کے کھائیں گے۔ تو یہاں بھی اشکال ہوگا، یار تم دکان دے دی، اگلا دکان سے بزنس کر رہا ہے، محنت وہ کر رہا ہے، شٹر وہ بند کر رہا ہے، تالا وہ ڈال رہا ہے، ساری چیزوں کی حفاظت وہ کر رہا ہے، تم یہاں بیٹھ کے کھا رہے ہو، تو اس کو سود کہا جا سکتا ہے؟ تو جیسے دکان رینٹ پہ دے کے لوگ بیٹھ کے کھاتے ہیں، تو ایسے ہی زمین بھی رینٹ پہ دے کے بیٹھ کے کھانے میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں ایک چیز ناجائز ہے اس میں جو حدیث میں ممانعت ہے، وہ یہ ہے کہ جب زمیندار زمین کسان کو دے گا تو، اور کسان کو یہ کہا کہ پوری زمین پہ تم نے ٹماٹر اگانے ہیں مثلاً، تو یہ جائز نہیں ہے کہ یہ والے ٹکڑے سے جو پیداوار ہوگی یہ تمہاری ہوگی، باقی ساری کس کی ہوگی؟ میری، کیونکہ اس بات کا امکان ہے کہ اس ٹکڑے میں پیداوار ہی نہ ہو، یا اس میں کم ہو، یا اس میں بہت زیادہ ہو جائے۔ تو جتنی زمین دی ہے اس پوری میں شرکت کرنی پڑے گی بھائی، ٹوٹل جتنی پیداوار ہوگی اس میں اتنے پرسنٹ میرا اتنے پرسنٹ تمہارا، تاکہ پیداوار کم ہو تو دونوں کے پروفٹ میں کمی ہو، پیداوار زیادہ ہو تو دونوں کے پروفٹ میں اضافہ ہو۔ سرمایہ دار کیا کرتا ہے؟ اضافہ سارا خود، اور اس کو اسپیسیفک ایک چیز پکڑا دی، نا 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 نا، یہ اس مزدور پہ ظلم ہے۔ بھائی اگر پیداوار زیادہ ہوگی تو اس کا حصہ بھی زیادہ ہو جائے گا، پیداوار کم ہوگی تو اس کا حصہ اگر کم ہوگا تو تمہارا حصہ بھی کم ہو جائے گا۔ جیسے مشارکت اور مضاربت میں ہوتا ہے، آپ نے پیسہ لگایا تو نفع نقصان پہ ہوتا ہے، بھائی پروفٹ بڑھے گا تو اس کا بھی مارجن آف پروفٹ بڑھ جائے گا، تو پرسنٹیج کے حساب سے یہی فائدہ ہوتا ہے۔ تو زمین مزارعات پہ دینا بھی جائز ہے، یعنی کہ ایک کی زمین ہو اور دوسرے کی محنت ہو، اور پیداوار کو وہ لوگ پرسنٹیج کے حساب سے شرکت کر لیں۔ اور کرائے پہ دینا بھی شرعاً جائز ہے کہ آپ نے زمین دے دی، بھائی مجھے کرایہ چاہیے اس کا، جیسے مکان کرائے پہ دیتے ہو آپ۔ امریکہ میں موجود اور وہیں کی نیشنلٹی کا حامل ایک نوجوان جو جسمانی طور پر خاصا مضبوط اور ذہنی طور پر معذور ہے، اس کے والدین اس کی شادی پاکستان میں موجود ایک لڑکی سے جو خود بھی تھوڑی سی ایب نارمل ہے اور اپنے سوتیلی ماں کے زیر کفالت ہے، اس سے کرنا چاہ رہے ہیں۔ کیا کوئی غلط بات تو نہیں ہے؟ کیونکہ لڑکے کو شادی یا طلاق کے مسئلے پر دیگر دنیاوی معاملات میں کچھ نہیں پتا، جو اس کے والدین کو بتا دیتے وہی کرتا ہے۔ آپ سے رہنمائی کا طالب ہوں کہ لڑکے کے نانا نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ سے رہنمائی حاصل کروں۔ دیکھیں پاگلوں کی شادی بھی فقہاء نے یہ بھی اس کے بھی حکام لکھے ہیں، کیونکہ شادی انسان کی جسمانی ضرورت ہے۔ بعض لوگ دماغی توازن ٹھیک نہیں ہوتا لیکن اس میں سیکشول ڈیزائرز بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو شرعاً ان کی شادی بھی جائز ہے اسلام میں، لیکن ان کی جب شادی کی جائے گی تو سامنے والے کو بتا کے کی جائے گی۔ دھوکہ دے کے کی تو عورت کو ڈیورس کا حق، یعنی نکاح کے ختم کرنے کا حق حاصل ہوگا، تو بتا کے کی جائے گی، بھائی ہمارا یہ بچہ تھوڑا سا پاگل ہے، جتنا ہے اتنا بتا دیں، تھوڑا ہے تو تھوڑا بتا دیں، زیادہ ہے تو زیادہ بتا دیں، تو ظاہر ہے سامنے والے رشتہ نہیں کریں گے۔ ہاں اگر سامنے والوں میں کوئی معذوری ہے، وہ بھی معذور بچی ہے، تو ان کو پتا ہے کہ بار ہماری بچی کے لیے کوئی رشتہ آئے گا نہیں، تو ہو سکتا ہے وہ کر دیں۔ تو یہ آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے، دونوں کے ولی کی اجازت سے شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو پھر دونوں کی نگرانی ماں باپ ہی کریں گے، ظاہر ہے، کیونکہ ان کو ایسے تو نہیں چھوڑا جا سکتا، دونوں پاگل ہیں، دو پاگل ایک جگہ جمع ہو جائیں تو آپ کو پتا ہے کہ تو بہرحال شریعت میں یہ جائز ہے،
بشرطے کہ دونوں کے ولی اس پہ راضی ہوں، پھر جائز ہے۔ نکاح میں اللہ نے بہت وسعت دی ہے، ہمارے سیکولر لبرل لوگ تو نہیں مانتے نا، کیونکہ تو زنا کے قائل ہیں۔ میرے جاننے والوں میں ایک شادی ایسے ہوئی ہے کہ لڑکا معذور ہے، لڑکا ڈسیبل ہے، ذہنی طور پہ تھوڑا معذور ہے، تھوڑا نہیں کافی زیادہ معذور ہے، لیکن لڑکے والے ہیں کروڑ پتی، ارب پتی۔ اب جو لڑکی ہے وہ طلاق یافتہ بھی ہے، انتہائی درجے کی غریب بھی ہے، تو اس لڑکی نے خود ہی اس معذور سے شادی کی ہے۔ کیوں کی ہے شادی؟ میرے پاس یہ کیس آیا تھا، لڑکے کی ماں نے کہا ہمارا بیٹا معذور ہے لیکن ہم نے شادی کرنی ہے کیونکہ اس میں ڈیزائرز ہیں، بالغ ہو گیا، پتہ چل جاتا ہے نا ماں باپ کو، بھائی اس میں خواہش بہت زیادہ ہے، تو اب ہم کہاں شادی کریں؟ میں نے کہا جو راضی ہو جائے اس سے کر دیں، جو راضی ہو جائے، دھوکہ نہ دیں کسی کو، اور لڑکی کو بھی دھوکہ نہ دیا جائے، ایسا نہ ہو کہ باپ پہنا دے کہ بھی چلو۔ تو ان کے لیے ایک رشتہ آیا کہ انتہائی غریب لڑکی، طلاق یافتہ بھی، تو صورت کی بھی کوئی اچھی نہیں تھی، تو اس لڑکی کے ماں باپ اس لڑکی والے اپنی بیٹی کو لے کے گھوم رہے ہیں، کوئی ان کو صحیح آدمی مل نہیں نا شادی کے لیے، تو لڑکی سمجھدار ہے، طلاق یافتہ ہے، بچے بھی ہیں اس کے، تو لڑکی راضی ہو گئی۔ کیوں راضی ہوئی؟ بھائی میں انتہائی غریب گھرانے کی ہوں، تو مجھے میرا شوہر تو نہیں پالے گا لیکن ساس سسر مجھے، وہ تو مجھے گھر میں اتنے بڑے بنگلے میں ٹھکانہ مل جائے گا، تو کوئی بات نہیں، میں شوہر کو سنبھال لوں گی، کوئی بات نہیں، لیکن مجھے ایک ٹھکانہ مل جائے گا۔ تو لڑکی کے ماں باپ نے بھی سوچا ہماری بیٹی گھر گھر دھکے کھاتی پھر رہی ہے، کبھی اس کے گھر ملازمت، عزت بھی محفوظ نہیں ہے، تو اسلام نے بہترین حل دیا ہے، بھائی اگر آپ کو کوئی رشتہ ایسا لگتا ہے کہ آپ سمجھتے ہو کہ آپ کے لیے بہتر ہے تو آپ کر دیں شادی اس کی۔ تو انہوں نے شادی کر دی، وہ خوش ہے الحمدللہ، کیونکہ اس کو ایک بڑا گھر مل گیا، اچھا خاندان مل گیا، تو اور اس لڑکی سے کوئی بھی نارمل آدمی شادی کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو جہاں دھوکا ہوگا وہاں جائز نہیں ہے، جہاں دھوکا نہ ہو وہاں دونوں کی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے جب وہ دونوں خوش ہیں تو کسی تیسرے کو کباب میں ہڈی بننے کی کیا ضرورت۔ ممکن ہے کوئی سیکولر لبرل لوگ بولیں لو ایک اچھی بڑی لڑکی معذور کے حوالے کر دی، بھائی وہ لڑکی خوش ہے اس پہ، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ ویسے ہی گھروں میں جا کے معذوروں کی خدمت کر کے پیسے کما رہی ہوں، یعنی میں اپنے شوہر معذور کی خدمت کر کے پیسے کما لوں، اچھا نہیں ہے کیا؟ مجھے وراثت بھی ملے گی، مجھے اولاد بھی، اولاد معذور نہیں ہوتی، بعض دفعہ شوہر کوئی ڈسیبل ہوتا ہے تو ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ اولاد میں یہ بیماری نہیں آئے گی، تو مجھے اولاد مل جائے گی، مجھے ایک اچھا سسرال مل گیا۔ تو ہر ایک کو ساری نعمتیں نہیں ملتی، کچھ چیزوں سے بعض دفعہ دستبردار ہونا پڑتا ہے۔ تو میرے پاس آیا کیس، میں نے کہا بھائی جب لڑکی بھی خوش ہے اور آپ لوگ بھی اس لڑکی کو ایکسیپٹ کر رہے ہو تو لڑکی کی بھی عیش ہیں، مزے ہیں بھائی، ورنہ وہ مجھے پتا تھا وہ بیچاری گھر کر کے دھکے کھا رہی تھی۔ ہمارے لبرل لوگوں کے پاس تو یہی ہے کہ بس اس کو کہیں ماسی بنا دو، اور کوئی حل ان بیچاروں کے پاس نہیں، ان کے لیے تو نہ تعلیم کے پیسے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر تعلیم حاصل کر بھی لے تو ڈیزائرز تو لڑکی میں بھی ہے نا، خالی تعلیمی ہر چیز کا علاج تھوڑی ہے، خواہشات تو اس میں بھی ہیں، تو زنا کی طرف جائے گی، پبلک پراپرٹی بنے گی وہ۔ تو اسلام نے حل بتایا کہ بھائی لڑکی اور اس کے ولی اگر راضی ہوں تو پھر نکاح ہو سکتا ہے، اس میں کچھ، ہاں اس میں لڑکی کے ولی کے ذمے ہے کہ وہ بیٹی کا فائدہ دیکھ کے کرے کہ اس کے نقصانات کم ہیں، اس کے نکاح کے فائدے زیادہ ہیں تو کرے۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ نقصانات زیادہ ہیں فائدے کم ہیں، مثال کے طور پر بعض دیوانے ایسے ہوتے ہیں مارتے ہیں پیٹتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں، او منہ توڑ دیں گے، تو پھر جائز نہیں ہے کرنا۔ بھائی بعض پاگل ایسے ہوتے ہیں، وہ بیچارہ معذور ہے ذہنی، لیکن ایسا نہیں ہے نا کہ مارتا پیٹتا ہو، بعض ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں وہ گلے دبا دیتے ہیں، تو پھر یہ نہیں ہے کہ چونکہ پیسہ ملے گا تو بیٹی کو، پیسہ ملے گا بچے کی تو پیسہ ملے گا نا، ٹوٹ ٹاٹ کے برابر کر کے رکھ دے گا تھوڑے دنوں میں۔ تو معذور میں بھی فرق ہوتا ہے نا۔ مفتی صاحب موت کی فضیلت کیا ہے؟ موت کی کوئی فضیلت نہیں ہے بھائی، اللہ کی راہ میں موت کی فضیلت بہت ہے، شہادت جسے کہتے ہیں وہ تو فضیلت ہی فضیلت ہے، باقی مرنے کی کوئی خاص فضیلت ابھی تک رپورٹ آئی نہیں ہے سامنے۔ اچھی موت کی فضیلت ہے، نیک اعمال پہ موت۔ سعید انور کے بارے میں حضرت طارق جمیل صاحب کی ایک ویڈیو میں کہا کہ وہ، ابے کیا پاگل آدمی، سعید انور صاحب بڑے نیک آدمی، کتنے ایسی فضول بات کی کسی۔ مفتی سے میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میری بہن کے شوہر پاکستان سے باہر ہیں اور وہ باہر کام کرتے ہیں اور بہت غصے کے تیز ہیں، کیونکہ ظاہر ہے آپ کی بہن کے شوہر ہیں وہ،
میری بہن کو شک ہے کہ ان پر کسی نے جادو کر لیا اور میری بہن ان کے پاس جانا چاہتی ہے، اس مسئلے میں وہ کیا کرے؟ کوئی جادو وادو نہیں کیا، جو غصے کے تیز ہوتے ہیں وہ ویسے ہی پاگل ہوتے ہیں. سوسائٹی میں غصے کا تیز آدمی کبھی بھی سروائیو نہیں کر سکتا، نہ وہ گھر چلا سکتا ہے، نہ وہ دوستیاں نبھا سکتا ہے، نہ وہ کسٹمر. دیکھو ایئر ہوسٹس سے عبرت حاصل کیا کرو، پیسوں کی خاطر کتنا برداشت کرتی ہے یار. جہاز میں اتنی لمبی لمبی فلائٹوں میں جاب کرنا خدا کی قسم آسان کام. میں کہتا ہوں کنڈکٹر کی جاب آسان ہے ایئر ہوسٹس سے. لوگ مرتے ہیں کہ لڑکیاں مرتی ہیں ایئر ہوسٹس بنے. کنڈکٹر ہر اڈے پہ اتر جاتا ہے نیچے، ٹھیک ہے نا، تھوڑی دیر میں، اور چلو مولوی صاحب صوفی صاحب دھکے بھی دیتا ہے لوگوں کو، چلو آگے. آپ نے تمیز سے بات نہیں کی نا، تھوڑی دیر برداشت کرے گا، اس کے بعد اسی سٹائل میں بھر کے گالی بھی پارسل کر دے گا آپ، دھکا دے کے نیچے بھی اتار دے گا آپ کو. آگے بیٹھا ہوگا گٹکا کھا رہا ہوگا، پان کھا رہا ہوگا. ایئر ہوسٹس کی جاب شروع میں دیکھنے میں لگتی ہے کہ یار دیکھو جہاز میں کتنا صاف ستھرا لباس پہن کے جا رہی ہے. بھائی آپ ایک سال دو سال جہازوں میں سفر، حدیث میں آتا ہے سفر سقر. سفر جو ہے یہ سقر ہے، سقر جہنم کو بولتے ہیں، یعنی ٹینشن ہے سفر. اور جہاز کا سفر تو بہت بڑی ٹینشن ہے، کیونکہ ایک ہی روٹین ہے نا آپ کی. کنڈکٹر کی ایک جیسی روٹین نہیں ہوتی. یہاں سے نکل رہا ہے، ادھر سے جتنی بھی بس بھری ہوئی ہو ادھر سے گھسے گا، آگے سے نکل بھی آئے گا. وہ یہ بھی ایک بھی انجوائے کرتا ہے نا وہ لائف کو. یہاں سے گھسا، سب سے کرائے لے کے، اس کی جیب کبھی نہیں کٹتی، سب کی کٹے گی جیب، کنڈکٹر کی نہیں کٹے گی. یہاں سے گھسا، ادھر سے نکل آیا. تو خیر وہ بھی ٹینشن والی جاب ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ کنڈکٹر کی جاب ہلکی ہے، لیکن ایئر ہوسٹس کی جاب بہت مشکل جاب ہے. تو ہواؤں میں رہنا، اتنا ٹائم جہازوں میں، اتنے گھنٹے گزارنا روزانہ ڈیلی بیسس، اور پھر لوگوں سے حسن اخلاق سے بات کرنا. لوگ کیسے کیسے تنگ کرتے ہیں، بار بار پانی منگوا رہے ہیں، بار بار چائے منگوا رہے ہیں، کوئی واش روم اٹھ کے جا رہا ہے، کوئی بیچ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے راستہ روک کے نا. ایسے صوفی بھی دیکھے ہم نے. اب ایک پائلٹ نے مجھے، جو بڑے دیندار تھے، انہوں نے مجھے بتایا، کہتے بڑے داڑھی والے نمازی ہیں. کل ہی کی بات ہے، کل وہ پائلٹ ملے مجھ سے. میں نے ان سے جہاز میں نماز کا پوچھا. میں نے کہا آپ تو خود نمازی ہیں، آپ PIA میں 25 سال پائلٹ رہے ہیں، تو جہاز میں نماز پڑھنا میں کوئی جہاز کو خطرہ تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا یہ جو راستے میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں یہ بہت سخت خطرناک ہے، کیونکہ جہاز میں ذرا سا بھی حادثہ ذرا سا ہوا نا تو وہ ذرا سا نہیں ہوتا، سیکنڈوں کے اندر اس کو حل کرنا پڑتا ہے. سیکنڈوں کی خطا جہاز میں جہاز کو تباہ کر دینا، سب لوگوں کی جان جائے گی. تو انہوں نے کہا میں جب پائلٹ تھا تو میں کبھی کسی کو راستے میں نماز نہیں پڑھنے دیتا تھا، کیونکہ کچھ بھی ہو گیا پیچھے لوگ. اچھا جہاز کا ایک اصول یہ ہے کہ پبلک کو بتایا کچھ نہیں جاتا جہاز میں کہ کوئی فنی خرابی ہو گئی ہے. ایئر ہوسٹس کو سکھایا جاتا ہے کہ 100% جہاز نے تباہ بھی ہونا ہے نا، آپ نے مسکرانا ہے، کچھ نہیں یہ تو نارمل ہے، کچھ بھی نہیں. کیونکہ اگر آپ گھبرا گئی نا، پبلک تو کھڑکیوں سے چھلانگے مارے گی. پبلک بولے گی بیٹا یہ گھبرائی ہوئی ہے، اس کا مطلب کچھ ہے. کیونکہ جہازوں میں ایسا ہوتا ہے، طوفان آتے رہتے ہیں اوپر نا، تو جہاز میں وائبریشن ہوتی رہتی ہے، ہلتے رہتے ہیں، دائیں بائیں ہوتے رہتے ہیں، بہت ہوتا ہے جہازوں میں. تو اس میں جہاز کا جو عملہ ہے اس کو یہ سکھایا جاتا ہے بھائی جتنی بھی، کیونکہ جب ایمرجنسی ہوگی پبلک اگر بھگدڑ مچ گئی تو پھر تو گئے کام سے. تو پبلک تو سیٹ بیلٹ باندھ کے بیٹھی رہے آرام سے، شور نہ مچائے. شور مچایا تو ان کے خود اوسان خطا ہو جاتے ہیں. تو ان کو تو یہ سکھایا جاتا ہے بھائی جب تباہ ہوگا نا خود ہی پتہ چل جائے گا ان کو کہ اب کہیں اور پہنچ گئے، ہم فرشتے نظر آئیں گے. اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ ریلیکس. تو اب کل کی بات ہے، ہمارے دوست ہیں PIA میں 25 سال پائلٹ رہے ہیں، دعوت تھی، بیان بھی تھا، دعوت بھی تھی. انہوں نے بتایا، میں نے نماز کا ان سے پوچھا نا، تو میں چاہتا ہوں تاکہ تحقیق کروں نا کہ واقعی کھڑے ہو کے بیچ میں کیونکہ بیچ میں ہی جگہ ہوتی ہے زیادہ تر. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ اتنا ڈینجرس ہے، اتنا ڈینجرس ہے، ذرا سا کوئی خرابی ہو گئی نا جہاز کی دم میں. انہوں نے دم نہیں بولا، میں تو وہ ٹرمینالوجی استعمال نہیں کروں گا نا جو پائلٹوں کی ہوتی ہے. دم میں آگ لگ گئی فرض کرو، تو سیکنڈوں کے اندر عملے کو بھاگنا ہوتا ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا بیچ میں نیت باندھ کے بندہ کھڑا ہوا ہے. تو بہت بڑے مسائل ہوتے ہیں. پھر ایک نمازی نہیں، انہوں نے کہا میں حج کی پرواز لے کے جا رہا تھا، تو میں نے اور کہتے ہیں میں نے تو حادثے دیکھے بھی ہیں نا، وہ تو خود پائے 25 سال جس نے جہاز اڑایا ہوگا، کہہ رہے ہیں ہم نے حادثے فیس کیے ہیں.
اچھا میں کئی پائلٹوں سے ملا ہوں, بعض دفعہ جہاز میں جو کو پائلٹ ہے وہ بھی گپ شپ کے لیے آ جاتے ہیں کبھی, جو فارغ ہوتے ہیں نا, تو میں ان سے بہت پوچھتا ہوں, میں نے ایسے ایسے واقعات جہازوں کے دیکھے تو میں تو سناتے ہوئے ڈر رہا ہوں کہ لوگ سفر نہ کرنا چھوڑ دیں. ایک پائلٹ نے مجھے بتایا, میں شاید سعودی عرب جا رہا تھا, کو پائلٹ تھے وہ, یا کو نہیں ہوں گے, کو ہوں گے بہرحال, تو بیٹھے ہوئے گپ شپ ہو رہی. میں نے کہا آپ اتنے عرصے جہاز اڑا رہے ہیں, کوئی حادثہ؟ انہوں نے کہا میں نے ایک حادثہ دیکھا. ہم نے خیر ہم جہاز اڑا رہے تھے, رشیا جا رہے تھے ہم. انہوں نے کہا رشیا والے نے پی کے اڑاتے ہیں جہاز. تو رشیا میں جہاز میں کبھی بھی جس ٹریک پہ جہاز جا رہا ہوگا, سامنے والا یہ W11 نہیں ہے کہ اسی ٹریک پہ آ رہی ہو, عین وقت پہ دائیں بائیں کر لیا. W11 میں تو ایسا ہوتا ہے جا رہے ہیں وہ بھی سامنے آ رہا ہے, کوئی پرابلم کی بات نہیں, عین وقت پہ جب پہنچیں گے وہ تھوڑا ادھر ہو جائے گا, یہ تھوڑا ادھر. جہازوں میں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ اتنی اسپیڈ ہوتی ہے. تو کہتے ہیں وہ کوئی پی کے اڑا ہوگا بےچارا پائلٹ, بےچارا تو نہیں کہنا چاہیے اس کم وقت کو. کہہ رہے ہیں جب اتنا قریب پہنچ گیا نا, سامنے سے آ رہا تھا, غلط ٹریک پہ چڑھ گیا تھا, کہ ہمارے اور اس کے درمیان ڈیسیژن یعنی فیصلہ کرنے کا صرف 10 سیکنڈ رہ گئے تھے جب ہمیں پتہ چلا ہے. تو جہازوں میں کچھ ایسے حالات لگے ہوتے ہیں جو آپ کو فوراً الرٹ کر دیتے ہیں. تو جہاز میں جو فوراً اس نے الرٹ کیا, آواز آئی نا کہ رائٹ, اس کا مطلب ہوتا ہے رائٹ پہ ٹرن کر لو, آگے کوئی خطرہ ہے. اور اس پائلٹ کو میسج گیا کہ لیفٹ. کہہ رہے 10 سیکنڈ کے اندر پائلٹ جو ہے نا اس کے اعصاب مضبوط ہونے چاہیے, کیونکہ وہ ابھی جب دیکھا نا آگے سے جہاز آ رہا ہے بھائی, وہ تو پورا اس کو وہ تو ٹکرا جاتا ہے. کہنے 10 سیکنڈ میں فیصلہ کیا ہے, تو فوراً پائلٹ نے اس کو جہاز کو ادھر گھمایا ہے. تو پائلٹ بھی اگر پی کے بیٹھا ہوا ہو, یوں یوں گپے مار رہا ہے, 4 شادیوں کی باتیں کر رہا ہے وہاں بیٹھ کے ہیں بھائی, تو پروگرام تو بڑھ گیا نا پھر. تو 10 سیکنڈ کے اندر کہہ رہے ہیں فوراً جو ہے نا اس نے ایسے کیا, اور وہ والے پائلٹ نے ایسے, تو وہ یہ پکڑو نا, کہہ رہے ہیں دونوں جہاز ایسے گئے, وہ ادھر سے آیا اور یہ یوں گئے. پیچھے پبلک کو کچھ بھی نہیں پتا, پبلک تھوڑا سا یوں ہوئی ہے, کہہ رہے ہیں واہ بھائی بڑا آج انجوائے کر رہے ہیں, بڑا بھائی آج تو یوں یوں کر کے جا رہے ہیں ہم لوگ. تو پبلک کو پیچھے نہیں بتایا جاتا کہ بھائی پروگرام سب کا اڑنے والا تھا. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایسے گئے ہیں دونوں جہاز, یوں آ رہا ہے یہ ادھر, یہ ادھر, یہ ادھر, تو ایسے گئے ہیں. تو کہہ رہے ہم نے سب نے کلمہ پڑھ لیا تھا کہ آج ہمارا انا للہ ہو گیا. خیر اس پائلٹ کے خلاف کیس ویس ہوا ہوگا جو رشیا کا پائلٹ تھا. تو خلاصہ یہ ہے کہ میں نے کئی پائلٹوں سے ریسرچ کی نماز کے بارے میں. انہوں نے کہا راستے میں کھڑے ہو کر بالکل, انہوں نے کہا میں حاجیوں کو لے کے جا رہا تھا تو مجھے پتا ہے کوئی ایمرجنسی ہوئی تو بھاگنا پڑتا ہے, سیکنڈوں کے اندر وہ بھاگنا پڑتا ہے نا. ایک نمازی بھی بیچ میں آگے اور آپ بندے پھلانگ کے جا رہے ہو تو گئے کام سے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ حاجی لوگ جا رہے ہیں, حاجیوں کا تو مقصد ہی نماز پڑھنا ہے. کہہ رہے میں نے بار بار اناؤنسمنٹ کی ہے, بیچ میں راستے میں نماز نہ پڑھیں, آپ سیٹ پہ پڑھ لیں. بعض دفعہ سعودی ایئر لائن پہ تو پیچھے جگہ دی ہوئی ہے. کہہ رہے نہیں حاجی کہاں مانے. انہوں نے بتایا عجیب, ایک خاتون کھڑے ہو کے سیٹ پہ, اور قبلہ پچھلی جانب تھا تو اس طرف رخ کر کے نیت باندھی ہوئی انہوں نے نماز پڑھ. وہ اتنا ڈینجرس ہے کیونکہ جہاں کہیں بھی آگے ویکیوم آ گیا نا, ایسے حادثات بہت ہوتے ہیں, سیٹ بیلٹ نہیں ہوتی تو جہاز ایک دم دھڑام سے نیچے ہوتا ہے, کھوپڑی جا کے لگتی ہے چھت پہ. ایسے بہت واقعات ہو چکے ہیں جہازوں میں, سیٹ بیلٹ نہیں باندھی. پہلے بہت میں کہتا تھا یار یہ اتنا زور کیوں لگا رہے ہیں, کوئی یہاں کے اسپیڈ بریکر یا کھڈے تھوڑی آ رہے ہیں. تو پھر میں نے کئی پائلٹوں سے, جہاز میں کام کرنے والے عملوں سے بہت واقعات, انہوں نے بولا, پھر انہوں نے پوری کیلکولیشن کے ساتھ بتایا کہ ذرا سا جہاز نیچے ہوا نا یوں, تو یہ پبلک کہاں ہوتی ہے اوپر, اور اتنی اسپیڈ سے اوپر لگتی ہے کہ کھوپڑا گیا, سر پھٹ جاتا ہے. تو انہوں نے مجھے پھر, تو اس کے بعد پھر میں اب کبھی بھی راستے میں نماز نہیں پڑھتا, اگر یا تو کہیں جگہ مل جائے کہیں کنارے پہ, یا پھر مجبوری میں سیٹ پہ ہی پڑھتا ہوں نماز. تو میں واقعہ پتہ نہیں کیا سنا رہا تھا, یہ پورا جہازوں پہ رپورٹ پیش کر دی ہم نے ہے. ہاں تو ایک ٹینشن ہوتی ہے, اسٹریس میں ہوتے ہیں پائلٹ بھی, اور جو یہ جو ایئر ہوسٹس کا عملہ ہے نا. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ کیسے کیسے لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا. ایک صاحب نے بتایا, میں جہاز, پائلٹ نے بتایا میں جہاز لے کے جا رہا تھا, تبلیغی اجتماع تھا, سارے تبلیغ والے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم کہتے ہیں بنگلہ دیش جا رہے تھے. تو کہہ رہے ہیں بھائی ان کو بول رہا ہوں سیٹ بیلٹ باندھو, وہ سب باری باری نماز پڑھنے کے لیے, وضو کرنے کے لیے جا رہے ہیں.
دائیں بائیں ہو رہا ہے اور سارے وضو کر کے آ رہے ہیں اور پورا کیچڑ کیچڑ بنا دیا انہوں نے, لگ رہا تھا کسی گدھا گاڑی میں ہم جا رہے ہیں. تو ان کا مقصد تبلیغ کی مخالف, وہ خود تبلیغی تھے, ان کا مقصد یہ تھا کہ بھائی آپ جب کوئی کہیں سفر کرتے ہو تو لا کو تو فالو کرو نا. آپ تو کہتے ہیں ہم خود مسلمان ہیں بھائی, ہم کہتے ہیں میں بھی اجتماع میں گیا ہوں, لیکن یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہوتا نا کہ آپ لا کو فالو نہ کرو. یہ جو ایس او پیز بنائی گئی ہیں جہازوں میں سفر کی, یہ سب کی حفاظت کے لیے, تو اپنی جان کو خطرے میں ڈال دینا, اور صرف اپنی نہیں اپنی بھی ڈال دو, ٹھیک ہے بھائی, اپنے ساتھ دوسرے کو کیوں مروا رہے ہو,